بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کہکشان نیستی آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی، ایک مستند داستان از محمد ہادی اصفہانی۔ شمس تبریزی کی زبانی۔ امام قلی نے اس سے پہلے کبھی سید قریش قزوینی کا نام نہیں سنا تھا اور انہیں بالکل نہیں جانتے تھے۔ وہ قزوین جاتے ہیں اور وہاں تلاش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سید قریش قزوین کے مشہور و معروف علماء میں سے ہیں۔ سید قریش ان علماء میں سے تھے کہ جن کے دروس اور مباحث متاثر کن تھے اور ان کا گھر لوگوں کی باہمی اختلافات رفع کرنے کا مرکز تھا۔ امام قلی جلدی ان کے گھر پہنچتے ہیں، ایک کے اندر ایک بنے ہوئے متعدد کمروں پر مشتمل ایک وسیع گھر۔ انہوں نے سوچا کہ میں ایک ایسے مرد کی تلاش میں تھا جو اہل معرفت، کارکشتہ، زاہد اور بے ہوس ہو، پھر مجھے ان صاحب کے پاس کیوں بھیجا گیا جو مسلسل لوگوں کی دنیا میں مصروف ہیں اور ان کے احوال میں تنہائی اور گوشہ نشینی کا نشان بھی نہیں ملتا۔ لیکن صرف یہی تھے وہ عالم قزوین کے سید قریش۔ وہ مایوس دل کے ساتھ ظہر کے وقت لوگوں کے چلے جانے تک سید قریش کے گھر میں بیٹھے رہے، اور جب سب لوگ چلے گئے تو وہ بھی نا امید ہو کر اٹھے تاکہ رخصت ہوں۔ لیکن انہی لمحات میں بالائی منزل سے سید قریش نے انہیں آواز دی اور اشارہ کیا کہ وہ اوپر جائیں۔ امام قلی اوپر جاتے ہیں اور پے در پے حجروں سے گزار کر انہیں ایک کمرے میں بٹھایا جاتا ہے۔ امام قلی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سید قریش نے ایسی باتیں کی کہ جن کے باعث امام قلی سمجھ گئے کہ وہ ان کی زندگی کے تمام جزویات سے باخبر ہیں۔ سید نے بات آگے بڑھاتے ہوئے انہیں چند احکام دیے اور کہا ان پر ضرور عمل کرو اور انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ سید کے حکم کے مطابق انہیں تبریز میں ٹہلنا اور وہاں کے بازار میں لین دین کرنا تھا۔ پھر انہوں نے تاجروں جیسا ایک لباس جو ہفتے بھر پہلے سے آمادہ تھا اور 200 تومان کی رقم انہیں دے کر تبریز روانہ کر دیا۔ امام قلی بازار تبریز میں مصروف ہو گئے اور سید قریش کی ہدایت کے مطابق تہذیب نفس اور سلوک کے مراتب طے کرنے لگے، یہاں تک کہ بلند معنوی درجات تک رسائی کا جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ مریدوں میں یہ بات مشہور تھی کہ سید قریش کو امام قلی سے ناقابل بیان محبت تھی اور وہ ہر شب جمعہ مغرب کی نماز قزوین میں اور عشاء کی نماز تبریز میں ملا قلی کے پاس ادا کیا کرتے تھے اور پھر طی العرض کر کے جمعے کی صبح قزوین میں نماز فجر پڑھاتے تھے۔ تبریز میں امام قلی کی موجودگی اور سید قریش کے معنوی وجود سے انہیں کثیر فیوض حاصل ہوئے اور اس کے بعد ان سے سید علی کے والد سید حسین قاضی فیضیاب ہوئے۔ جب سید علی میں بھی ان سے فیضیاب ہونے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو والد نے ان سے کہا کہ وہ امام قلی نقش جوانی کی خدمت میں حاضر ہوں۔ والد ان سے نصیحت کرتے ہیں کہ وہ امام قلی کی خدمت میں اس شخص کی مانند رہیں جو درخت کے نیچے بیٹھ کر اسے ہلائے، بغیر منتظر ہے کہ اس کا پھل گرے۔ اگر وہ کوئی بات نہ کرے تو سید علی بھی خاموش رہیں اور فیض کا سلسلہ جاری ہونے کو ان پر چھوڑ دیں۔ امام قلی عجوبہ عصر آغا محمد بید آبادی کے تربیتی مکتب کے شاگردوں میں سے تھے۔ نور کا یہ درخشاں خط سینہ بسینہ تجربہ کار بزرگ اساتذہ کے ذریعے سید علی کی روح میں جاری ہوا۔ جب وہ نجف کے تربیتی مکتب سے متصل ہوئے تو جیسے دو سمندر ایک دوسرے میں مل گئے ہوں۔ ان کا وجود ہر پہلو سے جامع اور قوی بنا دیا گیا۔ التماس سورہ فاتحہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی۔